فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. فَلْيَعْبُدُوا، لام کے اوپر جزم ہے، جزم کا مطلب ہے پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھنا، فا کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے. اسی طرح عین کے اوپر جزم ہے، یا کو عین کے ساتھ ملائیں گے. اکثر لوگ اس کو عین کی جگہ حمزہ پڑھ دیتے ہیں، فَلْيَعْبُدُوا پڑھ دیتے ہیں. اس طرح پڑھنا غلط ہوتا ہے، بلکہ فَلْيَعْبُدُوا پڑھا جائے گا. آگے دیکھیں، واو کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے والے الفاظ کے اوپر پیش ہے. جب پیش والے الفاظ کے بعد واو جزم والا آ رہا ہو تب یہ حروف مدہ بن جاتا ہے. اس کو 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا. آگے دیکھیں، با کے اوپر شد ہے، مضبوطی کے ساتھ پڑھیں گے. را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا پڑھا جائے گا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ. آگے دیکھیں، هَذَا الْبَيْتِ، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، 1 سیکنڈ لمبا کریں گے. لام کے اوپر جزم ہے، لام کو ذال کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. یہ جو ذال کے بعد الف ہے، اس کے بعد الف ہے، لام سے پہلے والا، ان دونوں الف کو سائلنٹ کر دیں گے. آگے دیکھیں، تا کے نیچے زیر ہے، جب وقف کریں گے تو زیر کو سائلنٹ کر دیں گے اور تا کو آدھا پڑھیں گے. جیسے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. آگے دیکھیں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. الَّذِي أَطْعَمَهُم، لام کے اوپر شد ہے، شد کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلے الفاظ کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے. اب اسی طرح جب پچھلے الفاظ پہ ہم وقف کر لیں گے، تا پہ وقف ہو جائے گا تو یہاں تک آیت کمپلیٹ ہو جائے گی. آگے دیکھیں، لام کے اوپر شد ہے، پھر جو لام سے پہلے الف ہے اس کے اوپر زبر آ جائے گا. اب اس کو حمزہ لام زبر ال پڑھا جائے گا. الذی، اکثر لوگ اس پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب لام کے اوپر شد ہے اور زبر ہے، پیچھے تو الف خالی ہے، تو اس کو کس طرح پڑھا جائے گا. اس بات کو آپ نوٹ کر لیں، جب لام کے اوپر شد آ جائے اور اس سے پہلے خالی الف آ رہا ہو تو الف کے اوپر زبر آ جائے گا، پھر لام کے ساتھ الف کو پڑھیں گے، یعنی حمزہ لام زبر ال پڑھا جائے گا. الذی. اسی طرح یا کے اوپر چھوٹا مد ہے. چھوٹے مد کا مطلب ہوتا ہے جب کسی الفاظ کے اوپر چھوٹا مد آ جائے اس مد کو 3 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے. آگے دیکھیں، طا کے اوپر جزم ہے، جب طا کے اوپر جزم آ جائے تو قلقلہ کرتے ہیں اور طا موٹے حروفوں میں سے آتا ہے. الذی اطعمہم من. آگے دیکھیں، میم کے اوپر شد ہے. شد کے 3 مطلب ہوتے ہیں. پہلا مطلب پچھلے الفاظ کے ساتھ ملانا، دوسرا مطلب مضبوطی سے پڑھنا، تیسرا مطلب جب نون اور میم کے اوپر شد آ رہا ہو تو غنہ کرنا. اسی طرح اب دیکھیں، ہا کے اوپر پیش ہے، اس کے بعد میم ہے، میم کے اوپر جزم ہے، اس کے بعد پھر میم ہے، میم کے اوپر شد ہے. اور اکثر لوگ اس میں یہ بھی کنفیوژن میں رہ جاتے ہیں کہ اب اس میں سے کون سا میم پہلے پڑھا جائے گا. جب جزم والے الفاظ کے بعد شد والا الفاظ آ رہا ہو تو اس کے درمیان میں جو الفاظ ہوتا ہے یعنی جزم والا، اس کو سکپ کر دیا جاتا ہے، شد والے کو پڑھا جاتا ہے. اب اس کے ہجے یوں ہوں گے، ہا میم پیش ہم، میم نون زیر مین. اس ہا کے بعد جو میم ہے اس میم کو سائلنٹ کر دیا جائے گا اور دوسرا میم پڑھا جائے گا. اب میم کے اوپر شد ہے تو غنہ کریں گے. اسی طرح آگے نون کے اوپر جزم ہے، اخفا کریں گے، میاں پڑھا جائے گا. آگے دیکھیں، جیم کے اوپر پیش ہے اور واو کے اوپر جزم ہے. جب واو کے اوپر جزم آ جائے، اس سے پہلے والے الفاظ کے اوپر پیش آ جائے، تب یہ حروف مدہ بن جاتا ہے. اس کو 1 سیکنڈ لمبا کر کے پڑھا جائے گا. عین کے نیچے 2 زیر ہیں، جب وقف کریں گے دونوں زیر کو سائلنٹ کر دیں گے اور عین کو آدھا پڑھیں گے. جیسے الذی اطعمہم من جوع. آگے دیکھیں، وآمنہم من خوف. اسی طرح واو کے اوپر شد ہے. جب پچھلے الفاظ پہ وقف کر لیں گے، عین پہ وقف کر لیں گے، تو جو واو کا شد ہے
یہ سائلنٹ ہو جائے گا، پھر اس کو واو زبر وا پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیے الف کے اوپر کھڑا زبر ہے، جب الف کے اوپر یا نیچے کوئی حرکت آ جائے یعنی زبر زیر یا پیش آ جائے تب الف حمزہ میں بدل جاتا ہے۔ اب اس کو حمزہ کھڑا زبر آ پڑھا جائے گا اور 1 سیکنڈ لمبا کیا جائے گا۔ اسی طرح آگے دیکھیں وَآمَنَهُم مِّن خوف، جیسے پچھلے الفاظ میں سیکھا کہ جزم والا الفاظ کے بعد اگر شاد والا الفاظ آ جائے تو جزم کو سکپ کر کے شاد کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ اسی طرح میم کے اوپر شاد آئے تو غنہ کیا جاتا ہے اور غننے کی آواز کو ناک سے نکالا جائے گا۔ من خوفن، جب وقف کریں گے تو فا کے جو 2 زیر ہیں اس کو سائلنٹ کر دیا جائے گا اور وقف کرتے ہوئے فا کو آدھا پڑھا جائے گا۔ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔